اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج پارہ نمبر 13 کی آخری آیت اور پارہ نمبر 14 کا آغاز ہے۔ سورہ الحجر سے آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ کر کے ادا کریں گے۔ لام کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ تل کا، تا کو باریک ادا کریں گے، کاف کو بھی باریک ادا کریں گے۔ آیات میں حمزہ اور یا کے اوپر جو کھڑی زبریں ہیں، الف المدیہ الصغیرہ انہیں کہا جاتا ہے۔ ایک ایک الف کے قائم مقام ان کو لمبا کیا جاتا ہے۔ آیاتو، آیاتو، کتاب میں کاف کو باریک ادا کریں گے، تا کے اوپر پھر کھڑی زبر ہے، الف المدیہ صغیرہ، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کیا جائے گا۔ وقرآن، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ قاف حلق کے قوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ را ساکن ہے مگر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے را کو مفخم، موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ وقرآن، نون کے نیچے دو زیریں ہیں، نون تنوین ہے۔ نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ادغام کریں گے، اور چونکہ یا، میم، واو، نون ان میں سے کوئی حرف ہو تو اس وقت ادغام غننے کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں ادغام بالغنہ ہوگا۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تل کا آیات، تل کا یہ آیات، آیتیں، الکتاب کتاب کی، و قرآن مبین اور روشن قرآن کی۔ الف لام را حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس آیت میں تلکا سے اس صورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب اور قرآن مبین سے مراد کتاب ہے، جس کو نازل کرنے کا اللہ رب العزت نے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ ربما، کاش، یود، وہ آرزو کریں گے، الذین، جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، لو کانو، کاش وہ ہوتے، مسلمین، مسلمان۔ کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے
کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزا کے وقت جب کافر عذاب دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا۔ اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں، ہولناکیاں، اپنا دردناک انجام پورا ٹھکانہ دے کر کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ زجاج کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں گے تو وہ ہر مرتبہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اب اس مشہور قول کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جہنم والے جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے جو مشیت الہی سے وہاں ہوں گے، تو کفار مسلمانوں کو آر دلاتے ہوئے یعنی شرم دلاتے ہوئے کہیں گے کہ تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا ہے، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو۔ مسلمان کہیں گے ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہماری گرفت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن کر حکم فرمائے گا، جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار حسرت سے یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جس طرح انہیں جہنم سے نکالا گیا ہے اسی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو اس وقت ہمارے زیر بحث ہے۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے مسلمان ہونے کی آرزو اور نہ ہونے پر حسرت و افسوس کریں گے، جبکہ نیک مسلمان کا یہ حال ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عبادت میں ایسے مشغول ہو جائے کہ کبھی کوئی کام نفس کے لیے نہ کرے اور اسی حال میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ نہ کیا، اور موقع ملتا تو کچھ کر لیتا، کاش مجھے عبادات اور ریاضات کے لیے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ میرے اجر میں مزید اضافہ ہو جائے۔ حضرت محمد بن ابو عمیر رضی اللہ تعالی، یہ ان کا پورا نام حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو اس دن اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب اور زیادہ کر سکے۔ یعنی اس اجر کا اتنی اس کی عظمت اور اتنا وقار ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائیں گے کہ وہ بندہ کہے گا کہ یہ اعمال تو کسی کام کے نہیں ہیں، بہت کم اعمال کیے ہیں، بدلہ بہت بڑا ہے۔ تو چشم تصور میں لائیں کہ ہم کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کب ہم اپنے احوال بدلیں گے، کب ہم اس طرف دوڑیں گے جس طرف ہمیں ہمارا رب پکار رہا ہے، جس طرف بلا رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرف ہمیں قرآن بلا رہا ہے، ہم کب دنیا سے کنارہ کرتے ہوئے اپنے خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں نکل کھڑے ہوں گے، کب دنیاوی لذات سے نفس کی جان چھڑوائیں گے، کب ہم اس جھنجھٹ اور اس وبال سے نکل کر اللہ رب العزت کے حضور دلی طور پر، اعمال کے طور پر، سوچ کے طور پر اور عملی طور پر مائیگریشن اور ہجرت کریں گے۔ وہ لمحہ کب آئے گا؟ زندگی کا کوئی اندازہ، کوئی حساب، کوئی پتہ نہیں کس لمحے یہ زندگی کی امانت واپس لے لی جائے، اور ہم اس قدر غفلت میں پڑے ہیں۔ ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ اس کی غفلت سے گزرتا ہے، نہ خدا کی مانتے ہیں، نہ رسول خدا کی مانتے ہیں، نہ قرآن کی سنتے ہیں، نہ اسلام کی تعلیمات کو سنتے ہیں، نہ جانے ہم کون ہیں، کیا کر رہے ہیں،
کب بدلیں گے؟ ذرہم چھوڑ دیجیے ان کو، یأکلوا وہ کھاتے رہیں، ویتمتعوا اور عیش کرتے رہیں، ویلہہم العمل اور جھوٹی امیدیں ان کو غافل رکھیں، فسوف ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے۔ آپ غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل نہ رکھیں، پھر وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اس آیت کریمہ میں مولا کائنات اپنے حبیب مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے کھا لیں، اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان، اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے غافل کیا ہوا ہے۔ ان قریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو وہ خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر وہ کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا، لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں ہے۔ یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں داخل ہیں، ایک دنیا کی حرص اور اس پر اوندھے منہ گر جانا، نمبر دو دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا۔ کثیر احادیث میں لمبی امید رکھنے اور دنیا کی طلب میں مشغول ہو جانے کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، نمبر ایک دنیا کی محبت میں، نمبر دو امیدوں کی درازی میں۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسے ہی پیار کرنے لگ جاؤ گے جیسے پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور جو تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا رؤوف الرحیم آقا نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر دو باتوں سے زیادہ خوف آتا ہے، ایک خواہشات کی پیروی کرنا، دوسرا لمبی امیدیں رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلے جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ ہوں گے اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں لمبی امید رکھنے، محض دنیا کی طلب میں مشغول رہنے سے محفوظ فرمائے، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے، ہمیں ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، وما اہلکنا اور ہم نے نہیں ہلاک کیا من قریتن کسی بستی کو الا مگر ولہا اس کے لیے کتاب معلوم نوشتہ، ایک معلوم نوشتہ تھا، ایک لکھی ہوئی بات تھی، ما تسبقو نہیں آگے بڑھ سکتی من امہ کوئی امت اجلہا اپنی مقررہ مدت سے، وما یستاخرون اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔
اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا۔ کوئی بھی قوم قانون عروج و زوال کی اپنی مقررہ مدت سے آگے نہ بڑھ سکتی اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مکہ کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کر دیں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ما تسبق من امت اجلہا، یعنی اللہ پاک نے جس گروہ کی ہلاکت کا جو وقت معین کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہلاک ہوگا۔ اس معین وقت سے کوئی اگر آگے بڑھ سکے گا اور نہ ہی کوئی پیچھے ہو سکتا ہے۔ کسی گروہ کو بھی یہ لائق نہیں کہ وہ اس مقررہ مدت کو بدل سکے یا بدلوا سکے۔ دونوں صورتیں اس کے لیے کارآمد نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا ایہا الذی، اے وہ شخص جس پر نزلہ ہم نے اتارا گیا علیہ اس پر الذکر قرآن مجید، انکا بے شک آپ لمجنون دیوانے ہیں، لو ما تأتینا تم کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس بالملائکہ فرشتوں کو، ان کنتا اگر آپ ہیں من الصادقین سچے۔ اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، بے شک تم دیوانے ہو، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے سید المرسلین خاتم النبیین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات ذکر کر کے ان کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے۔ مکہ کے مشرکین تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ جس کسی سے عجیب و غریب کلام سنتے ہیں تو ان کی عقل میں نہ آئے تو وہ اس قائل کو مجنون سمجھتے ہیں۔ یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رب العالمین کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت کے وقوع کی خبر دی تو یہ ان کے لیے نہایت تعجب انگیز تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تعجب کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، قیامت کے بارے میں یہ کہ گلی سڑی ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، اسی طرح توحید اور قرآن کے بارے میں ان کے شبہات تھے۔ نیز یہ کلام بطور تمسخر بھی تھا اور انجان لوگوں کو حضور پرنور شافع یوم النشور سے دوری کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی تھا۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف کفار کا جنون کی نسبت کرنا کوئی نئی بات نہیں تھا، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنون کہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ یہ فرعون نے کہا تھا۔ یوں ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو مجنون کہا تھا۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ بلکہ تاجدار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب کو ان کی قوموں نے جادوگر یا دیوانہ کہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کذالک ما اتی الذین، آخر آیت تک،
یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیں، فرمایا لو ما تأتینا بالملائکہ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ کفار مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب بھی نازل فرمائی، تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے تاکہ وہ آپ کے دعوے کی سچائی کی گواہی دے دیں؟ کیونکہ جب اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتہ بھی تو بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس شبے کا جواب دیا، وہ اس اگلی آیت مقدسہ میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا ما نز- ما ننزل الملائکہ، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، وما کانو، اور نہیں دی جاتی اذن اس وقت منظرین انہیں مہلت، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ، یعنی عذاب کی گھڑی آپ پہنچے تو اس کے نفاذ کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ آیت پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کا اپنی مخلوق کے معاملے میں قانون یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ان کے لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے جن کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہو یا جن پر عذاب نازل کرنا مقصود ہو۔ اگر ان مشرقین کے مطالبے کے مطابق اللہ پاک ان کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشانی کے طور پر فرشتہ بھیج دیتا اور اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو پھر انہیں مہلت ملتی، نہ ان سے عذاب مؤخر کیا جاتا، بلکہ سابقہ قوموں کی طرح یہ بھی عین اسی وقت عذاب میں گرفتار کر دیے جاتے۔ لیکن چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، اس میں بہت سے لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اس لیے کفار کا یہ مطالبہ جو ہے وہ منظور نہیں کیا گیا، اور ان کو ایک مدت مقرر تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ انتظار صرف اس لیے ہے کہ نیک لوگ چونکہ موجود ہیں، اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کے سبب اور جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جنہوں نے لبیک یا رسول کا نعرہ لگایا ہے اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے، اپنا تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارنے کو تیار ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں ہے۔ اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے ان کے عذاب کو مؤخر کر رکھا ہے، اور چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سحر قیامت تک ہے اور قیامت کے بعد تک بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر سرفراز رہیں گے، سو اب قیامت تک کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا، لہٰذا ختم نبوت اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ قیامت کی سحر طلوع ہونے تک اس امت کو اسی طرح برقرار رکھا جائے۔ تو جب امت کا برقرار رہنا وہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ کفار کے عذاب کو مہلت پر رکھا جائے، ان کو ڈھیل دی جائے، وقت دیا جائے، اور پھر چونکہ رسول گرامی قدر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ رب العزت کو بڑی محبت ہے، بڑا شدید پیار ہے، سو اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سوچنے کا موقع دیا جائے، سمجھنے کا موقع دیا جائے۔ تو وہ مہلت کا ملنا یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے سوچنے کا وقت ہے۔ یہ مہلت دراصل اس لیے ہے کہ کبھی کسی وقت ان کی کسی ذہن کے کونے قدرے میں اسلام اور بانی اسلام کی محبت جاگ جائے اور یہ پلٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی دہلیز پر آ جائے۔ پروردگار عالم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک جیسے زبان سے دعویٰ کیا، ایسے ہی اللہ رب العزت دلی طور پر، عملی طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعوت الی القرآن جاری رکھیے، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ 24 گھنٹوں میں صرف 24 منٹ اللہ رب العزت کے حضور اس کے کلام کے لیے نکالتے رہیے۔ مالک کائنات
دنیا و آخرت کی سرخروئی اور کامیابی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حاضری اور حضور کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی، رب کائنات معافی نصیب فرمائے۔ کوئی جملہ اس کے حضور قبول و منظور ہوا، اللہ رب العزت اس کے توسل و تصدق سے نظام مصطفیٰ عطا فرمائے، مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی امت کے لیے خیر اور بھلائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔